پیغمبر داؤد علیہ السلام کی۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے فلسطینیوں کا سامنا کرنے کے لیے طلحت نے ایک چھوٹی فوج تیار کی۔ فلسطینیوں کی بڑی فوج کو دیکھ کر طلحت کے کئی فوجی بھاگ گئے۔ فلسطین کی فوج کے سردار گولیت بڑے جسم اور جانوروں سی طاقت کے مالک تھے۔ جب دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو گولیت نے طلحت کو للکارا کہ وہ اپنی فوج میں سے کسی ایک کو جنگ کے لیے بھیجیں۔ یہ ان دنوں کی روایت تھی جہاں پوری فوج کے بجائے ہر طرف سے ایک ایک فوجی ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے۔ ہماری طرف سے جنگ کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ طلحت نے پوچھا، پر وہ خوف زدہ تھے اور کسی کے پاس جنگ کرنے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ جو بھی گولیت سے جنگ کرے گا اس کا نکاح میں اپنی بیٹی سے کرواؤں گا۔ لیکن فوجی خاموش رہے اور کوئی بھی خود کی مرضی سے آگے نہیں آیا۔ طلحت پریشان تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے فوجی گولیت سے جنگ کرنے کے لیے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ تبھی ایک چھوٹا سا دکھنے والا جوان فوجی دستے سے آگے بڑھا۔ میں کروں گا گولیت سے جنگ، جوان نے کہا۔ جب فوجیوں نے اسے دیکھا تو وہ اس پر ہنس پڑے۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر داؤد تھے۔ وہ بیت لحم میں رہتے تھے اور ان کے بھائی فوج میں تھے اور وہ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد نے انہیں جنگ کی خبریں رکھنے کے لیے جنگ کے میدان میں بھیجا تھا۔ داؤد کے والد نے انہیں صاف ہدایت دی تھی کہ وہ جنگ میں حصہ نہ لیں، لیکن طلحت نوجوان کی ہمت سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے کہا، میں آپ کی ہمت کی داد دیتا ہوں، پر آپ گولیت کے مقابلے کے نہیں ہیں۔ طاقتور فوجیوں کو آگے آنے دیں۔ پر داؤد پہلے ہی طے کر چکے تھے اور وہ گولیت سے جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے چلا کر کہا، میں نے ایک شیر کو مار ڈالا جس نے کل رات میرے سوتے ہوئے والد کو پریشان کیا۔ میں نے بھالو کو بھی مارا، وہ بھی بنا کسی کی مدد کے۔ مہربانی کر کے مجھے کم طاقتور مت سمجھیے۔ نوجوان کی بہادری سے طلحت تعجب میں تھے۔ میرے بہادر فوجی، اگر آپ جنگ کے لیے تیار ہیں تو اللہ آپ کو حفاظت اور طاقت دے گا۔ بادشاہ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ داؤد کو جنگ کے لیے جنگی لباس اور تلوار عطا کریں، لیکن داؤد کو جنگی لباس پہننے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ اس لباس میں پریشانی محسوس کر رہے تھے۔ اس سے انہیں ہلنے ڈلنے میں بھی دقت ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہ جنگی لباس اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فوجی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کچھ پتھر اکٹھا کیے اور چمڑے کی تھیلی میں بھر لیے اور اسے اپنے کندھے پر ٹانگ لیا۔ یہ سب دیکھ کر طلحت بہت فکر مند تھے۔ اس تھیلی اور محض کچھ پتھروں سے تم اپنی حفاظت کیسے کر پاؤ گے؟ طلحت نے پوچھا۔ بھالو کے پنجے اور شیر کے دانتوں سے اللہ نے ہی میری حفاظت کی تھی، بے شک اس خونخوار دشمن سے بھی میری حفاظت وہی کریں گے۔ پیغمبر نے جواب دیا۔ ہاتھ میں لکڑی لیے انہوں نے دشمن کی جانب رخ کیا۔ انہیں دیکھ کر ہنسی کی ایک دہاڑ دشمن کی اور سے گونج اٹھی۔ جب گولیت نے اس دبلے پتلے آدمی کو دیکھا جس سے وہ لڑنے والا تھا، وہ زور سے ہنسا اور دہاڑا، کیا تم یہاں کھیلنے آئے ہو یا اپنی زندگی سے بیزار ہو گئے ہو؟ میں اپنی شمشیر سے آسانی سے تمہارے سر کو قلم کر سکتا ہوں۔ داؤد چلائے، آپ کے پاس زر بختر، ڈھال اور تلوار ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنے اللہ، ہمارے خدا، جن کے قانونوں کا آپ نے مذاق اڑایا، ان کے نام پر آپ کا سامنا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے داؤد نے اپنا گوفن لیا اور اس میں ایک پتھر رکھا۔ انہوں نے گوفن کو گھمایا اور گولیت کو نشانہ بنایا۔ داؤد نے تیر کی تیزی سے گوفن سے ایک پتھر بڑی طاقت سے مارا۔ گولیت کے ماتھے سے خون ٹپکنے لگا اور وہ بھاری بھرکم آدمی زمین پر بے جان ہو کر گر پڑا۔ اسے اپنی شمشیر اٹھانے تک کا موقع نہیں ملا۔ فلسطین کی فوج یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے سردار کو مار دیا گیا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ نکلے۔ طلحت اور اس کی فوج کو بھی یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جنگ جیتی تھی بلکہ فلسطین کے ہاتھوں ملنے والی تکلیفوں کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا۔ لوگ بہت خوش تھے
اور پیغمبر کو وہ اپنے ملک واپس لے گئے اور پیغمبر راتوں رات مشہور ہو گئے تھے۔ طلحت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی کا نکاح نوجوان فوجی سے کر دیا، اور انہوں نے داؤد کو اپنے خاص مشیر کے عہدے پر بحال کر دیا۔ داؤد علیہ السلام اب اسرائیل کے سب سے مشہور شخص بن گئے تھے۔ اچانک ملی شہرت پر انہوں نے کبھی رشک نہیں کیا۔ وہ شہرت کے غلام نہیں تھے بلکہ اللہ کی محبت کے غلام تھے۔ اس لیے اپنی کامیابی کے بعد وہ جشن منانے کے لیے کسی بھی محل میں نہیں گئے بلکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صحرا میں چلے گئے۔ پیغمبر کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ اللہ کی تعریف کرتے تھے تو چرند پرند اور یہاں تک کہ پہاڑ بھی اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو پیغمبر چنا تھا اور ان کے سامنے کچھ دعائیں اور کلام پیش کیے۔ جب داؤد علیہ السلام نے کلام کو دہرانا شروع کیا تو پہاڑ ان کے ساتھ ہو گئے اور پرندے ان کے چاروں طرف ناچنے لگے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے جانوروں اور پرندوں کی زبانوں کو سمجھنے کا علم بھی داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اتنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہی پیغمبر داؤد علیہ السلام کو ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنے کی عادت تھی۔ پیغمبر رات کے دوران پہلے پہر میں سوتے تھے اور پھر اٹھ کر کچھ دیر دعا کرتے تھے اور پھر واپس سو جاتے تھے۔ ایسی تھی اللہ کے لیے ان کی عبادت۔ اس دوران کئی جنگیں ہوئیں اور پیغمبر اسرائیل کے لوگوں کے لیے ہر جنگ جیتنے کے قابل تھے۔ اسرائیل کے لوگ انہیں دل و جان سے چاہتے، محبت کرتے، سر آنکھوں پر بٹھاتے۔ یہ سب دیکھ کر طلحت کو پیغمبر سے جلن ہونے لگی تھی۔ طلحت کو اس بات سے نفرت ہوئی کہ لوگ اس سے زیادہ اس جوان آدمی کی تعریف کر رہے تھے۔ پیغمبر نے اپنے لیے بادشاہ کے رویے میں کچھ عجیب بات محسوس کی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے مطالبہ کیا کہ اس کے والد کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے، تو ان کی بیگم نے روتے ہوئے کہا، سنیے، میں آپ سے کوئی بھی راز چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ میرے والد کو آپ کی شہرت سے حسد ہے، انہیں خوف ہے کہ وہ اپنی ریاست کھو دیں گے۔ یہ سن کر پیغمبر حیران رہ گئے۔ ان کی بیگم نے انہیں بتایا کہ طلحت کوئی شیطانی منصوبہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے شوہر کو ہوشیار رہنے کے لیے کہا۔ اگلے دن طلحت نے پیغمبر کو محل میں طلب کیا۔ کنان نے اپنی فوج تیار کی ہے، اس نے کہا، اور وہ ہماری ریاست کی جانب آ رہے ہیں۔ آپ کو اپنی فوج لے کر ان سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اپنی فتح ہو جانے تک آپ واپس نہ لوٹیں۔ پیغمبر کو یہ علم ہو گیا کہ یہ ان سے چھٹکارا پانے کا ایک بہانہ ہے۔ ہاں، میں اپنی فوج لے جاؤں گا اور ان سے لڑوں گا، انہوں نے جواب دیا۔ وہ جانتے تھے کہ کنان کی فوج بڑی اور مضبوط تھی، لیکن پھر بھی وہ ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام نے کنانیوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ کئی دنوں اور کئی راتوں تک چلی خطرناک جنگ کے بعد اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ طلحت نے امید کی تھی کہ داؤد علیہ السلام اس جنگ میں یقیناً مارے جائیں گے۔ اسے امید نہیں تھی کہ پیغمبر اتنی بڑی فوج کو ہرا دیں گے۔ پیغمبر کے لیے اسرائیلیوں کا پیار اور محبت دیکھ کر بادشاہ اور ڈر گئے۔ طلحت نے اپنے ایک بھروسے مند سپاہی کو بلایا اور اسی رات پیغمبر کو مارنے کی سازش کی، پر مشیل نے ان کا یہ منصوبہ سن لیا اور وہ گھبرا گئی۔ وہ فوراً اپنے شوہر کے جانب دوڑی اور انہیں بھاگنے کو کہا۔ پیغمبر نے اپنا سامان اکٹھا کیا، کچھ کھانا باندھا اور ایک اونٹ پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ تم نے دیکھا، جب طلحت پیغمبر سے جلنے لگے تب انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنے کی بھی زحمت نہیں اٹھائی۔